نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اپنی بات کنٹینیو کر رہے ہیں، اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے ایک کے بعد آ رہی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ تمام باتیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں۔ اس پہ ہم کو توجہ سے ہم کو سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اللہ ہیز کنیکٹڈ اوبیڈینس آف رسول وتھ اوبیڈینس آف ہمسیلف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے جوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کرتے ہیں تو گویا دوسرے معنی میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ رسول جو کچھ کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت خود کرتا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے چنانچہ اس کی جو امپورٹنس ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کے اندر آیت 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی اس آیت میں یہ سرٹیفائی کر رہے ہیں اور یہ اہمیت دلا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا وہ گویا کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے۔ ہی who obeys the messenger، یعنی رسول پیغمبر کو جو بھی اطاعت کرے گا میرے پیغمبر کی، وہ میری اطاعت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے پیش نظر جو باتیں ہم کو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ رسول کی کیا امپورٹنس ہے، کہ رسول کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اتنی بڑی امپورٹنس ہے رسول کی اطاعت کی کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں رسول کی تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے، رسول کی اطاعت کی یہ اہمیت ہے، یہ امپورٹنس ہے۔ اور پھر رسول کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ کہ انسانوں میں سب سے ہائیسٹ پوزیشن رسول کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات اور مرضی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو تعلیمات دیے ہیں، اور وہ جو کہتا ہے اور وہ جو کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور مرضی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس لیے اس کا پوزیشن جو ہے رسول کا وہ ہائیسٹ پوزیشن ہے تمام انسانوں کے درمیان میں۔ اس لیے دوسرے انسانوں کا حکم و مرضی جو ہے پیچھے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، یعنی رسول کے حکم کے مقابلے میں تمام انسانوں کی کا جو بھی مرضی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم ایسا کریں گے، ہمارے ابو یا ہمارے رشتہ دار ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو وہ سب پیچھے ہو جائیں گے، کچھ نہیں۔ اگر وہ ٹکراتے ہیں رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، تو وہ سب پیچھے ہو جائیں گے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ پوزیشن ہے رسول کا کہ ہائیسٹ پوزیشن ہے، تو تمام انسانوں کی جو باتیں اور خواہشیں ہیں سب پیچھے ہو جائیں گی، صرف رسول کی بات اور رسول جو کچھ کہتے ہیں وہی ہے نا، اسی پر عمل ہوگا۔ تو یہ اس کی ہے نا پوزیشن ہے۔ چنانچہ اس پوزیشن کی بنا پر جو بلیورز ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں رسول کو فوری رسول کی بات پر عمل توجہ دیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور صرف یوں ہی نہیں بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس پر عمل کرتے ہیں، اور پورے جذبے اور ذوق اور شوق سے اس پر عمل کرتے ہیں رسول کی بات پر، اور رسول کو پوری محبت اور احترام دیتے ہوئے عمل کرتے ہیں، اس کی بات کو اور اس کی شخصیت کو ہے نا پورا احترام کرتے ہیں، پوری محبت کرتے ہوئے، پورے دل کی گہرائیوں سے، پورے جذبات کی گہرائیوں سے جو ہے وہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم، پھر
بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ رسول جو ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں ان کی زندگیوں کو پیوریفائی کرتے ہیں، یعنی پاک صاف کرتے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں جو گندگی تھی عقائد کی، دنیا کی محبت کی اور انسانوں سے نفرت کی، یہ تمام بیماریوں کو رسول جو ہے پیوریفائی کرتا ہے. کس طریقے سے کرتا ہے آگے دیکھیں گے. اور نہ صرف پیوریفائی کرتا ہے بلکہ بیوٹیفائی بھی کرتا ہے، یعنی ان کو پھر آگے چل کے خوبصورت بناتا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ صابن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، بال جماتے ہیں اور سرما لگاتے ہیں. اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. تو چنانچہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرتے ہیں میرا رسول، کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا. امی یعنی جن کے جو ہے نا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا پھر ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی. تو اسی کے اوپر ہے نا جو یہودی تھے مدینہ کے، وہ ٹانٹ کرتے تھے کہ تم لوگ تو امی ہو، تم کچھ نہیں جانتے ہیں، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں انہی امیوں کے اندر ہم نے ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا ہے. رسول بھی جو امی ہے لیکن ہم نے اس کو رسول بنایا ہے اور یعنی اتنا بڑا مقام دیا ہے. اور پھر یہ وہ شخص ہے جو کہ بہترین صفات کا حامل ہے. یہ شخص اتنی خوبصورت اس کی زندگی ہے کہ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا، ہمیشہ سچ. تو ایسے سچ آدمی کو ہم نے اٹھایا ہے. اور پھر یہ امین ہے، اس کا ہے نا مقابلہ امانت داری میں کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر اتنی ہے نا اس کے اندر خوبیاں ہیں، ان تمام خوبیاں جو ہے ان کی مالک شخصیت کو ہم نے رسول بنایا ہے. اور انہی امیوں کے اندر ہم نے اٹھا کے ان کو بہت اونچے مقام پر لے کے گئے ہیں. تو کیا کرتا ہے ہمارا رسول، وہ ان کو ہماری آیات سناتا ہے، یعنی قرآن سناتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، بیوٹیفائی کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب انگلش میں بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں، آپ پڑھ لیے ہوں گے کہ it is he who has sent among the unlettered a messenger from themselves. انہی میں سے اٹھایا جو کیا کرتا ہے، ریسائٹ کرتا ہے. کیا چیز ریسائٹ کرتا ہے، ورسس یعنی قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور پیوریفائی کرتا ہے. اور ٹیچنگ ان کو تعلیم دیتا ہے. کس چیز بات کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور انہیں وزڈم سکھاتا ہے. وزڈم یعنی ان کو ان کی نظر کو بلند کرتا ہے، ان کو دنیا کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں ایک روشنی دیتا ہے. تو اس وزڈم کی بنا پر، اس روشنی کی بنا پر وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے نا گزارتے ہیں. چنانچہ he reforms and gives right orientation. کس بارے میں، بلیف کے بارے میں. کس بارے میں، تھاٹس کے بارے میں، کہ سوچے آدمی صحیح سوچے، صحیح عقیدہ رکھے. اور مورلس کے بارے میں، یعنی اس کے اخلاق، کردار وغیرہ جو ہیں بہترین ہوں، خوبصورت ہوں. اور ڈیلنگز یعنی بہترین ڈیلنگز، ایک دوسرے سے معاملات جو کرتے ہیں بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت دور ہوتی ہے. پھر آپس کے تعلقات کو بہترین بناتا ہے، چاہے وہ گھر کے تعلقات ہوں یا پڑوس کے تعلقات ہوں یا خاندان کے تعلقات ہوں، اس کو بہت ہی بہترین بناتا ہے، بہترین بیلنس طریقے سے، کہ سب کے حقوق وہ ادا ہوں اور سب راضی اور خوش ہوں. اور پھر یہ کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی فخر و فاخر نہ ہو، بلکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے ان کی اکنامیکل لائف کو جو ہے بہت اونچا اٹھاتا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت ہے نا ان کی زندگی کو بناتا ہے. یہ ہے نا سو جو بات کہی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ رسول کے نا بڑے بڑے جو ذمہ داریاں تھیں وہ اتنی خوبصورتی سے وہ ادا کرتے ہیں اس کو. چنانچہ آپ دیکھیں گے جو اصل چیز ہے وہ قرآنی ہے. تو رسول پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے
یعنی اللہ کی کتاب ہی کے ذریعے سے. اصل چیز اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب رسول پر اللہ نے اتاری اور اسی کو اس کی سمجھ بوجھ دی، اور رسول نے اس کو قرآن ہی کے ذریعے سے اور قرآن ہی کی روشنی میں انسانوں کی زندگی کو سنوارتے تھے اور انہیں زندگی کے اندر آگے بڑھاتے تھے. تو اس کی امپورٹنس بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ ہم کو قرآن بھی خوب پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے. جس زبان میں ہم سمجھتے ہیں اس زبان میں ہم کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اور رسول نے قرآن کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لایا تھا، لوگوں کی زندگی میں لایا تھا. تو رسول کی زندگی کو پڑھنے سے ہم کو پریکٹیکل انلائٹمنٹ ہوتا ہے، عملی طور پر کس طریقے سے قرآن پر عمل کرنا، اس کا ہم کو رہنمائی ملتی ہے اور اس پر یقین آتا ہے اور ہم اپنی زندگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن پڑھنے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی. اللہ حافظ.